کہ ہم ان کو اللہ تعالیٰ کا پیغام سناتے، پیغام پہنچاتے، اللہ کی وحدانیت سناتے، بت پرستی کی حقیقت بتاتے، ان کو سمجھاتے. لیکن ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ ہم لوگوں نے پہلے ہی سے وہ ماحول بننے دیا کہ آج وہ دعوت کا کام بھی مشکل ہوتا نظر آ رہا ہے. آج میں ایک بات آپ کے سامنے کہنا چاہتا ہوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کا پڑوسی ہے، آپ کے اس کے گھر کے بیچ ایک دیوار ہے، آپ کے بارے میں اس کا ذہن کوئی 2000 کلومیٹر دور بیٹھا ہوا ٹی وی چینل پہ، کسی یوٹیوب کے چینل پہ، یا کسی واٹس ایپ گروپ پہ، یا فیس بک کے کسی پیج پہ بیٹھ کر آپ کے بارے میں آپ کے غیر مسلم پڑوسی کا ذہن وہ خراب کرنے میں کامیاب ہو رہا ہے، اور آپ اپنے بارے میں اس کا دل ذہن صاف نہیں کر پا رہے ہیں، تو پھر ہم ساری دنیا کی کیا بات کرتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات نوجوانوں کے بارے میں بڑی اہم بتائی. وہ کیا ہے؟ کہا اکثر و بیشتر نا تجربے کاری کی وجہ سے. نیت میں خلل نہیں، نیت اچھی ہے نوجوان کی، جذبے میں کمی نہیں، جذبہ پورا ہے نوجوان کا، لیکن ایک چیز ہے تجربہ، ایک چیز ہے مشاہدہ، ایک چیز ہے قوم و ملت کے تقاضے. ان کو نہ سمجھنے کی وجہ سے کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی نے خوارج کی علامت بتاتے ہوئے کہا حدثاء الاسنان سفہاء الاحلام. کم سن ہوں گے، یعنی نو عمر ہوں گے، نوجوان ہوں گے، لیکن عقل کے معاملے میں ذرا کچے ہوں گے. وجہ کیا ہے؟ جذبات جب بہت زیادہ تیز ہوتے ہیں نا تو آدمی کی عقل ماری جاتی ہے. آپ میری بات کا برا نہ مانیں، میں ابھی بوڑھا نہیں، میں آپ کا جوان ہوں، میں اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں، آپ بھی برا نہ سمجھے، آپ سمجھیں اس حقیقت کو. اہل حدیث ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ دلیل کی بات کرتا ہے، حوالے کی بات کرتا ہے، ثبوت کی بات کرتا ہے. تو انہوں نے دلیل کو پہچانا، ثبوت کو پہچانا، قرآن کی آیتوں کو پڑھا، حدیثوں کو پڑھا، لیکن وہ یہ بات نہ سمجھ سکے کہ اسلام یہ کہتا ہے جتنا علم سیکھتے ہو اتنا عمل بھی کرنے کی ضرورت ہے، جتنا سیکھتے ہو اتنا عمل کرنے کی ضرورت ہے. بھائیو، آج پہلی بات یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ اور میں یہ بات دیکھیں کہ یقیناً علم خیر ہی خیر ہے، لیکن وہ علم بے برکت ہے جو عمل کے ساتھ نہ چلے یا جس کے ساتھ عمل نہ چلے. اس لیے پہلے نمبر پر اپنے آپ کو جتنا سیکھا ہے اس پر عمل کرنے والا بناؤ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبة یخلق ما یشاء وهو العلیم القدیر. حاضرین گرامی، ہلگندہ ایک ایسا شہر ہے جہاں نوجوانوں کی کثرت ہے الحمدللہ، اور مجھ سے کہا گیا ہے کہ مختلف اہل علم نے الگ الگ حوالوں سے گفتگو کی ہے، نوجوانوں سے متعلق گفتگو نہیں ہوئی ہے، تو مجھے آپ نوجوانوں ہی سے کچھ باتیں کرنی ہیں. بظاہر میرا خطاب نوجوانوں سے ہے، لیکن باتیں آپ سبھی حضرات اور تمام خواتین سے بھی ہیں. وجہ یہ ہے کہ یہ نوجوان جو ہوتے ہیں یہ ریڑھ کی ہڈی ہوتے ہیں سماج کی. آپ جانتے ہیں ریڑھ کی ہڈی بظاہر جسم کا ایک حصہ ہے، لیکن ایک انسان کے کھڑے ہونے، بیٹھنے، چلنے پھرنے، اس کے حرکات و سکنات کے لیے ریڑھ کی ہڈی کا صحیح ہونا ضروری ہوتا ہے. تو گویا اس طرح سے یوں سمجھیے کہ میں بات ریڑھ کی ہڈی کی کر رہا ہوں، لیکن حقیقت میں سارا جسم میری اپنی اس گفتگو کے نشانے پر، یا یوں سمجھیے کہ مخاطب وہ سبھی حضرات ہیں. آج کی مجلس کے لیے جو عنوان میں نے منتخب کیا نوجوانوں کے حوالے سے، وہ عنوان یہ ہے عصر حاضر میں نوجوانوں کی ترجیحات.
یعنی آج کے دور میں ہمارے اپنے نوجوان کس چیز کو پریفر کرتے ہیں، کس چیز کو منتخب کرتے ہیں، کس چیز کو پسند کرتے ہیں، اس حوالے سے کچھ باتیں مجھے آپ حضرات اور خواتین کے سامنے رکھنی ہیں۔ بھائیو دیکھو، اسلامی شریعت ایک ایسی شریعت ہے جو ہر زمانے اور ہر علاقے کے لیے ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ جس قدر آپ کے دور کے حالات سے مطابقت رکھتی تھی، اسی قدر ہمارے اپنے دور کے حالات سے بھی وہ مطابقت رکھتی ہے۔ ہر علاقے کے لیے، عرب کے علاقے میں جس قدر زیادہ یہ شریعت پریکٹیکل تھی، اسی قدر زیادہ ہر ملک کے اندر، ہمارے اپنے ملک کے اندر بھی پریکٹیکل ہے، اس پر عمل ہو سکتا ہے۔ ہاں، فرق یہ ہے کہ کسی ملک کے اندر اگر اسلام نافذ ہوتا ہے، مسلم حکومت ہوتی ہے، تو وہاں اسلام کی مکمل یا غالب شکل نظر آتی ہے، اور کسی ملک کے اندر اگر حکومت یا اقتدار مسلمانوں کے ہاتھ میں نہ ہو تو اسلام کی بعض تعلیمات ناقابل عمل رہتی، یعنی ان کو نافذ نہیں کیا جاتا، اس لیے کہ وہ حکومت کا اختیار ہے کہ اسے نافذ کریں۔ یہ جو بات ہے، اس بات کو ہم اور آپ اچھی طرح سے اس لیے سمجھ لیں کہ ہماری اور آپ کی زندگی کا کوئی بھی مسئلہ آتا ہے تو کتاب و سنت کی یہ جو تعلیمات ہیں، یہ میری اور آپ کی بھرپور رہنمائی کرتی ہیں۔ ہمارے حالات کچھ بھی ہوں، ہماری اپنی انفرادی زندگی میں، ہمارے گھر بار، خاندان، قبیلے میں، ہماری مسجد میں، ہمارے بازار میں، ہماری خوشی میں، ہمارے غم میں، ہمارے اور آپ کے بستی محلے کے مسائل میں، ہماری اور آپ کی قوم و ملت کے مسائل میں، اور دنیا میں کہیں بھی کچھ بھی ہوتا ہو، اگر ایک مسلمان اخلاص نیت کے ساتھ اور صحیح سلیقے اور صحیح ڈھنگ کے ساتھ اگر کتاب و سنت سے روشنی حاصل کرنا چاہے تو یہ دین، یہ شریعت اس قدر پیاری ہے، اس قدر زیادہ اچھی ہے کہ یہ ہر آدمی کی بھرپور اور مکمل رہنمائی کرتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا بھائیوں کہ دیکھو، زندگی جینے کا سب سے بہتر سلیقہ کیا ہے؟ وہ سلیقہ یہ ہے کہ آدمی کو، مسلمان کو ہمیشہ سیکھتے رہنا چاہیے۔ آدمی کو ہمیشہ سیکھتے رہنا چاہیے، اور سیکھتے سیکھتے ہی آدمی کو اس دنیا سے نکل جانا چاہیے۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ کن عالما او متعلما ولا تکن ثالثا، کہتے تھے کہ یا تو عالم بن کر رہو، علم دینے والے بن کر رہو، او متعلما، یا پھر علم لینے والے بن کر رہو، طالب علم، علم سیکھنے والے بن کر رہو، ولا تکن ثالثا، یہ دو حالتیں چھوڑ کر تیسری کوئی حالت اپنے لیے منظور نہ کرو۔ سلف صالحین میں سے بعض نے اس میں ایک اور کا اضافہ کیا، انہوں نے کہا عالماً، علم دینے والے بن کر رہو، او متعلماً، یا علم لینے والے بن کر رہو، او محباً للعلماء، اگر زندگی کی بھاگ دوڑ تمہیں اس کا موقع نہیں دے رہی ہے کہ عالم بھی نہیں، طالب علم بھی نہیں، تو علم والوں سے، علماء سے محبت کرنے والے بن کر رہو۔ یہ تین درجے چھوڑ کر ولا تکن رابعا، کوئی اور درجہ، کوئی اور مقام اپنے لیے پسند نہ کرو۔ کیوں؟ وجہ اس یہ ہے بھائیوں کہ ہماری دنیا اور آخرت کی بھلائی ہمارے دین سے جڑی ہوئی، ہماری دنیا اور ہماری آخرت کی بھلائی ہمارے دین سے وابستہ ہے، اور جب دین سے وابستہ ہے تو بھلائی جہاں سے مل سکتی ہے وہاں سے ہمارا تعلق مضبوط ہونا چاہیے، وہاں سے ہمارا تعلق مضبوط ہونا چاہیے۔ اور یہ تعلق کیسے ہوگا؟ دعا کرو، کوشش کرو، محنت کرو، اور اگر بڑھاپے میں بھی آغاز کرو اور اللہ نے مقدر میں رکھا ہے آپ وقت کے عالم بنیں گے، دنیا کو سکھانے والے بنیں گے۔ اور اگر یہ نہیں ہو پاتا ہے تو کم از کم دعا کرو کہ زندگی طالب علم بن کر گزر جائے، سیکھنے والے بن کر گزر جائے۔ ضروری نہیں کہ مدرسے میں داخلہ لے کر پڑھو، ضروری نہیں کہ مسجد میں باقاعدہ بیٹھ کر پڑھو، لیکن پڑھنے والے بنو، سیکھنے والے بنو۔ یہ دین جتنا سیکھو گے تمہاری سوچ اتنی سلجھے گی، تمہاری زندگی اس قدر زیادہ سنورتی جائے گی۔ اس علم کی برکت سے تمہاری ہماری زندگی کے اندر اندھیروں کا خاتمہ ہوگا، سوچ کے اندر اندھیرا، ہمارے معاملات کے اندر اندھیرا، ہمارے نفس کے اندر اندھیرا، ہمارے اور آپ کے معاملات کے اندر ظلم کا جو اندھیرا، سارے اندھیرے ختم ہو کر ایک روشنی بھری زندگی اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو عطا کرے گا۔ اور اگر یہ دونوں نہیں ہو سکتے نا تو کم سے کم تیسرا کام ضرور کرو، اور وہ کام کیا ہے؟ وہ کام یہ ہے، دیکھو کہ تمہیں یہ کام یہ کرنا چاہیے کہ تم علماء سے محبت کرو۔ کیوں؟ بھائیو، اتنی بڑی حکمت ہے،
इतनी बड़ी हिकमत है कि जिसे हम और आप अगर समझ जाएं तो हमारी दुनिया और आखिरत संवर जाए। हमारी समझ हमारी और आपकी दुनिया और आखिरत को संवार सकती है। देखो, वो कुरान और सुन्नत एक तरफ, मुसलमान एक तरफ, अगर वो आलिम नहीं, अगर तालिब इल्म नहीं, तो कुरान और सुन्नत से उसे जोड़ने वाला राबिता उलमा ही है। आप अगर उलमा से कटकर कहेंगे मैं कुरान और सुन्नत से जुड़ूंगा, आप तालिब इल्म नहीं, आप आलिम नहीं, आप नहीं जुड़ सकते। आप अगर आलिम हैं, आप अगर तालिब इल्म हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह आपका कुरान और सुन्नत से रिश्ता है। लेकिन अगर आप आलिम भी नहीं, तालिब इल्म भी नहीं, तीसरी सिफत ये होनी चाहिए कि आप उलमा से हमेशा जुड़े रहें। उलमा से कटकर या उलमा को छलांग या फलांग कर आप कुरान और सुन्नत से जुड़ने की बात करें, तो ये समझें आप कि इस वक्त दुनिया के अंदर बहुत बड़े फितनों में से एक फितना है। मैं आपको बताना चाहूँगा, तारीख़ इस्लाम में सबसे पहली बिदअत, सबसे बड़ा जो फितना वजूद में आया वो क्या है? सबसे बड़ा फितना जो वजूद में आया, सबसे बड़ा जो फितना जो ज़ुहूर पसीर हुआ तारीख़ इस्लाम में, सबसे पहली बिदअत जो ईजाद हुई वो ख़वारिज की बिदअत थी। ख़वारिज का फ़िरक़ा सबसे पहले ज़ाहिर हुआ। इस ख़वारिज के फ़िरक़े की गुमराही की बुनियाद क्या थी आपको मालूम है? अहले इल्म ने कई बुनियादें ज़िक्र की, लेकिन उनमें से एक अहम बुनियाद ये थी कि वक्त के उलमा जो सहाबा थे, सहाबा किराम जो वक्त के उलमा थे, इन उलमा को छोड़कर उन्होंने अपने तौर पर दीन को समझने का दावा किया, अपने तौर पर दीन की खिदमत का दावा किया, अपने तौर पर दीन का दिफा करने का दावा किया, अपने तौर पर दीन और मुसलमानों का खैर का अपने आप को समझा। वो मुसलमानों के खैर का ना हो सके, वो दीन पर ना चल सके, बल्कि एक बिदअत ईजाद करके गुमराह होने वाले करार पाए। तारीख़ इस्लाम का सबसे पहला फितना ये कुरान और सुन्नत से राबिते के मामले में उलमा को नकार देना, एक तरफ ढकेल देना, उसके नतीजे में इसका आगाज़ हुआ। और आज भी ये बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ भाइयों कि देखो, एक हकीकत याद रखो, दुनिया के हर तबके में बिगाड़ आता है, दुनिया के हर तबके में बिगाड़ आता है। ताजिरों में बिगाड़ आता है, हुक्मरानों में बिगाड़ आता है, अवामुन्नास के अंदर बिगाड़ आता है, वैसे ही उलमा के अंदर भी बिगाड़ आता है, उलमा के अंदर भी बिगाड़ आता है। मैं अपनी गुफ्तगू में आगे जिक्र करूंगा, लेकिन एक हकीकत याद रखो कि कुरान और सुन्नत में यह हकीकत मुकर्रर अल्लाह ताला ने बतलाई है कि बिगाड़ उलमा में कितने ही आए। मैं खुद भी बिगड़ जाऊं, ये बिगड़ जाए, वो बिगड़ जाए, लेकिन ये नहीं हो सकता कि उलमा बिगड़ने के नतीजे में गैर आलिम आलिम की जगह ले ले, गैर आलिम आलिम का काम करने लगे। ये कभी नहीं होगा। हम बिगड़े तो हमारी जगह अल्लाह ताला दूसरे उलमा को लाएगा, हम अगर बिगड़े तो हमारी जगह किसी और को लाएगा। लेकिन उम्मत के जो मोतबर उलमा होंगे, यही उम्मत के और दीन के दरमियान वास्ते और लिंक का काम करेंगे। ये कुरान और सुन्नत की बयान करता बहुत बड़ी हकीकत है। आप सोच रहे होंगे कि मेरा उन्वान था नौजवानों की तरजीहात, और मैं बात कर रहा हूँ उलमा से ताल्लुक़ की या उलमा से राबिते की। इन दोनों में क्या ताल्लुक़ है? और यहीं से असल में आपको बात समझनी चाहिए। मेरे भाइयों देखो, जिंदगी जीते हुए इस दुनिया में हम और आपको अपनी तरजीहात, मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, ये तालीम, ये फैसला मैं कहां से लूंगा? किस बुनियाद पे मैं तय करूंगा कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या पहले करना है क्या बाद में करना है, क्या अब करना है क्या बाद में करना है? ये फैसला मैं किस बुनियाद पर लूंगा? जिस तरह दुनिया के हर मामले में मैं कुरान और सुन्नत से रोशनी लेता हूं, उम्मत के मसाइल या हमारी और आपकी ज़िंदगी की इनफिरादी ज़िंदगी के मसाइल में भी हमें रोशनी कहां से लेनी चाहिए? कुरान और सुन्नत से लेनी चाहिए ना। कुरान और सुन्नत की तालीमात की रोशनी में ना तय करना चाहिए। सवाल ये है कि अब ये कुरान और सुन्नत की रोशनी में हम ये मसाइल कैसे तय करेंगे? पहली सूरत ये होगी कि हम उलमा में से रहें जो कुरान और सुन्नत को पढ़ते हो, ज़माने को भी पढ़ते हो, कुरान और सुन्नत को भी पढ़ते हो, और दोनों को पढ़ने के बाद में ये देखते हो कि इन हालात में अल्लाह ने क्या करने का हुक्म दिया, क्या करने का हुक्म नहीं दिया, यह हम कर सकते हैं। या अगर हम तालिब इल्म हैं तो तालिब इल्म भी किसी हद तक अंदाज़ा लगा सकता है, कमी बेशी अपने उस्ताद से राबिता करके, मुनाकशा करके, गुफ्तगू करके पूरी कर सकता है। और अगर ये दोनों नहीं होते तो तीसरी सूरत ये रहती है कि आम आदमी अपने उलमा के ज़रिए दीन हमें इस हालत में क्या करने का हुक्म देता है, ये फैसला एक आदमी को करना चाहिए। लेकिन होता क्या है भाइयों, देखो आज हमारी और आपकी ज़िंदगी में जो तरजीहात हैं,
یعنی ایک نوجوان، مسلم نوجوان جو اس دنیا میں کرنا چاہتا ہے، مسلم نوجوان جو اس وقت دنیا میں کرنا چاہتا ہے اور کر رہا ہے، ان ترجیحات کے پیچھے بنیادی سبب آپ یہ دیکھیں گے کہ کبھی اپنے جذبات سے فیصلہ لیتا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے، کبھی دنیا ہمیں بتاتی ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے، کبھی ہم اور آپ اپنے ماحول اور حالات کے حساب سے فیصلے لیتے ہیں۔ ایسا کم ہوتا ہے کہ ہم اور آپ کتاب و سنت کی تعلیمات کی روشنی میں اپنی ترجیحات متعین کریں، ہمارے اور آپ کے کرنے کا کام کیا ہونا چاہیے اسے متعین کریں، ایسا کم ہوتا ہے۔ اور اسی کا نتیجہ ہے کہ میں نے جیسے قرآن کی آیت پڑھ کر یہ بات واضح کرنی چاہیے کہ جوانی اور نوجوانوں کی جو جوانی ہے قوم کے لیے جس قدر کارآمد ہونی چاہیے، آج اس قدر زیادہ نوجوانوں کی جوانی امت کے حق میں کم کام آ رہی ہے۔ میں آپ کے سامنے ایک ایک مسئلہ کر کے واضح کرتا ہوں، ایک ایک مسئلہ کر کے آپ کے سامنے واضح کرتا ہوں۔ آج ہمارے اپنے نوجوانوں کی ترجیحات کیا ہیں؟ ہم میں سے بعض نوجوان، اللہ کا فضل و کرم ہے، میں شروعات علماء سے کرتا ہوں، ہم میں سے بعض، مجھ سمیت، علماء کا ایک طبقہ، یا علماء نہ بھی ہو مدرسوں میں پڑھنے والا طبقہ، یا مدرسوں میں نہ ہو، علماء سے جڑ کر جو دروس کے سلسلے ہیں یا خطبات ہیں، یہ یوٹیوب پر آنے والے بیانات ہیں، علم سیکھنا چاہتے ہیں۔ ان کی ترجیح یہ صحیح ہے، اس لیے کہ ابھی میں نے آپ کے سامنے کہی کہ اسلامی شریعت کی نظر میں علم سے رشتہ، علماء سے رشتہ، یہ خیر کو پہچاننے، اپنی ذمہ داری کو پہچاننے کا بڑا اہم دروازہ ہے۔ اس اعتبار سے اس طبقے کی یہ ترجیح، ان کا پریفرنس جو ہے وہ اپنی جگہ پہ بالکل صحیح ہے کہ وہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں دین کو۔ لیکن بھائیو، یہ مسئلہ جو ہمارے اور آپ کے اس طبقے کا ہے وہ یہ کہ جس قدر علم ہے، ہمارے اور آپ کے عمل میں اس کی برابری نہیں پائی جاتی ہے۔ یہ ہمارے اور آپ کے عام نوجوان، میں علماء کرام کے ادب کا لحاظ کرتے ہوئے ابتدا میں تو شامل کیا، لیکن خطاب نوجوانوں سے کروں گا۔ آپ ایک بات نوٹ کر کے دیکھیں کہ علم عمل چاہتا ہے، علم عمل چاہتا ہے۔ اگر عمل نہ ہو تو پھر یہ علم بے برکت ہو جاتا ہے، اور اس علم کا بعض حصہ وبال بن جاتا ہے، اور اس علم کا بعض حصہ فتنہ بن جاتا ہے۔ علم اگر عمل کے ساتھ چلتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیر و برکت آتی ہے۔ آج ہمارے نوجوانوں کا ایک طبقہ وہ ہے جو علم سے جڑا ہوا ہے، یہ خیر ہے، یہ کمزوری نہیں، یہ خلل نہیں، لیکن اس علم کو انہوں نے علم برائے علم کے درجے میں رکھا ہے، علم برائے عمل کے درجے تک ان کا علم نہیں پہنچ پاتا ہے۔ آپ ان سے پوچھ لیجئے، دنیا کے اس وقت کے چھوٹے بڑے 25 سے 50 علماء کے نام بتا دیں گے۔ آپ ان سے پوچھ لیجئے کن علماء کے کن کن موضوعات پہ خطابات ہیں، کتابیں ہیں، تحریریں ہیں، مقالات ہیں، وہ بتا دیں گے آپ کو۔ آپ ان سے پوچھ لیجئے علم کی بات، دین کی بات، شریعت کی بات، دین کا کوئی مسئلہ پوچھ لیجئے، بتا دیں گے۔ بلکہ ان میں سے بعض تو اس حد تک جاتے ہیں کہ علماء کے حق میں فیصلے کرتے ہیں، یہ صحیح ہیں، وہ غلط ہیں، یہ کمزور ہیں، وہ ماشاءاللہ مضبوط ہیں، ان کا علم ذرا کمزور ہے، ان کا اس حد تک جاتے ہیں۔ لیکن جو پہلو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ جس قدر علم آیا اس قدر عمل بھی آنا چاہیے کہ نہیں آنا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس طبقے نے اگر اپنے لیے ترجیح متعین کی تو ترجیح متعین کرنے میں آدھا کام کیا، پورا کام نہیں کیا۔ آدھا کام کیا کہ علم سے رشتہ جوڑا، پورا کام نہیں کیا کہ علم کو عمل میں نہ بدل سکے، علم کو عمل کے درجے تک نہ لے جا سکے، علم کو عمل کے مقام تک نہ لے جا سکے۔ اور یاد رکھو بھائیو، جو علم عمل سے خالی ہوتا ہے یہ علم وبال بنتا ہے، اور اکثر و بیشتر بے عملی کی وجہ سے بے برکتی علم میں آتی ہے، اور بے برکت علم نافع نہیں ہوتا، وہ مضر علم بن جاتا ہے، وہ نقصان دہ علم بن سکتا ہے۔ اور یہ اگر نقصان نہ پہنچائے، کم سے کم آدمی خود فائدہ نہ اٹھاتا ہے۔ دنیا والوں کا بھلا ہو جائے تو ہو جائے، لیکن خود آدمی فائدہ نہیں اٹھا پاتا ہے۔ یہ ہمارے سماج کے طبقے میں سے ایک طبقہ ہے جو عمل علم کے میدان سے دلچسپی رکھتا ہے، لیکن اس کے اندر کا خلل یہ ہے کہ وہ عمل کرنے میں پیچھے ہے۔ اس کا معاملہ کیا ہے؟ اس نے علماء کو سنا علم کی اہمیت بیان کرتے ہوئے، اس نے دیکھا کہ دین کا مطلب علم ہے، دین کا مطلب علم ہے، اور خاص طور پر سلفی دعوت کا مطلب، اہل حدیث ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ دلیل کی بات کرتا ہے، حوالے کی بات کرتا ہے، ثبوت کی بات کرتا ہے۔ تو انہوں نے دلیل کو پہچانا، ثبوت کو پہچانا، قرآن کی آیتوں کو پڑھا، حدیثوں کو پڑھا، لیکن وہ یہ بات نہ سمجھ سکے کہ اسلام یہ کہتا ہے جتنا علم سیکھتے ہو اتنا عمل بھی کرنے کی ضرورت ہے۔
जितना सीखते उतना अमल करने की जरूरत है। भाइयों, आज पहली बात ये बताना चाहता हूं कि आप और मैं ये बात देखें कि यकीनन इल्म खैर ही खैर है, लेकिन वो इल्म बेबरकत है जो अमल के साथ ना चले या जिसके साथ अमल ना चले। इसलिए पहले नंबर पर अपने आप को जितना सीखा है उस पर अमल करने वाला बनाओ। आज आपने इस मजलिस के अंदर, अल्लाह का फजल व करम है, मुझसे पहले 4 उलमा को आपने तकरीबन सुना है, और मेरे बाद भी एक जलीलुल क़द्र सदर मोहतरम हमारी मजलिस के खिताब करेंगे। जितनी बातें आप सुन रहे हैं, अगर अगले इज्तिमा से पहले अगर इन बातों पे अमल करने की फिक्र ना हो तो फिर इस इज्तिमा का असल मकसद फौत हो जाएगा। इसलिए भाइयों, सबसे पहली बात बताना चाहता हूं, जिन भाइयों की तरजीह इल्म की है उनकी तरजीह ये बननी चाहिए कि इल्म के साथ वो अमल भी करने वाले बने, इल्म के साथ अमल करने वाले बने। ये पहला तबका है। हमारे सामने दूसरा तबका आता है। ये दूसरा तबका कौन सा है? ये लोग अमल करना चाहते हैं, बाअमल वो बनना चाहते हैं। देखो, याद रखो, अगर आप अपनी इनफिरादी ज़िंदगी में, अपनी पर्सनल ज़िंदगी में भी दीनदार बनना चाहते हैं, अमल करने वाले बनना चाहते हैं, तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप इबादत के लिए, अपने ज़ाती अमल के लिए, नेकियां कमाने के लिए पहले इबादत क्या है ये सीखने की कोशिश करें। आप जो इबादत कर रहे हैं, फ़राइज़ अदा कर रहे हैं, सुन्नतों का एहतमाम कर रहे हैं, नवाफिल कसरत से कर रहे हैं, जो अमल आप कर रहे हैं उस अमल का इल्म हासिल करें। ये जो दूसरा तबका है जो अमल करना चाहता है, आप दीनदार बनना चाहते हैं, तो ये आपकी तरजीह काबिल मुबारकबाद है। क्यों? इसलिए कि आप अपनी ज़िंदगी के असल मकसद को सबसे ऊपर रखे हुए हैं। आप इबादत में ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी का हर मामला अल्लाह की बंदगी के दायरे में गुजरे। ये आपकी तरजीह काबिल मुबारकबाद है, बड़ी अच्छी है। लेकिन याद रखो भाइयों, अमल करने के लिए भी सबसे पहले इल्म का हासिल करना ज़रूरी है। आप जो इबादत कर रहे हैं, आप नमाज पढ़ रहे हैं, आप अमल करना चाह रहे हैं, आपके बुनियादी वाजिबात पे आप अमल करना चाह रहे हैं, उनको सीखना पड़ेगा। आपको पहले सीख कर आपको अमल करना है। आप सोचते होंगे ये कैसी बात है कि सीख कर अमल करना। देखें, आप समझे, मैं आपको बताता हूं। आप में से कितने भाई हैं जो ये मसला जानते हैं कि वजू का तरीका कैसा है? आप कहेंगे हम सब वजू करते हैं, लेकिन अगर मैं आपसे पूछ लूं 3 मरतबा के बजाय 2 मरतबा आपने हाथ धुल लिया, बाकी सारे आज़ा 3-3 मरतबा हुआ है, लेकिन हाथ आपने 2 मरतबा धुल लिए, वजू हुआ कि नहीं हुआ? आपका हुआ नहीं हुआ? देखो, आपका खुद मसला गड़बड़ा गया। यहां आप लोगों का मसला गड़बड़ा गया। क्या ये इल्म की बुनियाद पे आप कह रहे हैं या फिर अपना अंदाजा बता रहे हैं? या आप इल्म की बुनियाद पे कह रहे हैं या अपने अंदाजे पे कह रहे हैं? आपने सीखा है ये? आपने सीखा है ये? नहीं। नमाज में आप पढ़ रहे हैं, नमाज में मिसाल के तौर पर आपसे कोई एक अमल छूट गया। कौन सा अमल छूटने पे रकात दोहरानी चाहिए? कौन सा अमल छूटने पे रकात दोहराने की जरूरत नहीं, सजदे सहू काफी है? कौन सा अमल दोहराने पर, कौन सा अमल छूटने पर रकात भी दोहराने की जरूरत नहीं, सजदे सहू की भी जरूरत नहीं, अलबत्ता सवाब में कमी आ जाएगी। ऐसे आमाल में फर्क है, ये शरीयत में है, मैं आपको बता रहा हूं। आप बता सकते हैं कौन से अमल पे रकात दोहरानी है, कौन से अमल पे आपको, आप बता सकते हैं? इसका मतलब यह हुआ कि आप इबादत कर रहे हैं, लेकिन अभी इबादत के बारे में आपने मतलूबा इल्म हासिल नहीं किया, अभी आपने पूरी बातें नहीं सीखी। ऐसा नहीं कि आपकी इबादत सही नहीं, आपकी इबादत पहले दिन से सही है जब आपने नीयत के साथ सही तरीके पे नमाज पढ़ ली, लेकिन आपको अपने रोज़मर्रा के जो मामूलात हैं, जो इबादत जो आप कर रहे हैं, इस इल्म, इस इबादत के बारे में आपको जानकारी हासिल करनी चाहिए, इल्म हासिल करना चाहिए। इस्तिंजा के सिलसिले में अगर मैं आपसे पूछूं, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस्तिंजा खाने के अंदर बैठने का एक तरीका बताया, कितने लोगों को मालूम है? इस्तिंजा करने का तरीका आप में से कितने लोगों को मालूम है? इस्तिंजा खाने में जाकर बैठने का तरीका अल्लाह के नबी ने जो सिखाया, कितने लोगों को मालूम है आप में से? अगर आपको मालूम है कि नहीं है, आप अमल तो कर रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, रोजाना तो हर आदमी की जरूरत है, लेकिन आपने कितना सीखा? दीन कितना सीखा आपने? आप इबादत कर रहे हैं, अमल कर रहे हैं, लेकिन अमल आपने सीख कर कम किया है। एक दूसरे की देखा देखी या फिर ज्यादा से ज्यादा मोटी मोटी मुजमल बातें आपने सीख ली, तफसीलात जो जरूरी हैं आपके लिए आपने नहीं सीखी। मैं ये बात क्यों बताना चाह रहा हूं?
عام طور پہ ہوتا یہ ہے کہ جب لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ عمل کے لیے علم ضروری ہے تو بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمان ہوں، اللہ معلوم ہے، رسول معلوم ہے، نماز معلوم ہے، روزہ معلوم ہے، حج معلوم ہے، زکوٰۃ معلوم، مجھے تو معلوم ہے۔ اس کو معلوم ہونے کو پورا معلوم ہونا نہیں کہتے، اس کو پورا علم نہیں کہتے۔ میں آپ کو فتویٰ دینے کی بات نہیں کر رہا ہوں، آپ کی اپنی عبادتیں، روزانہ کی جو ضرورتیں، ان کے آداب، ان کے احکام، ان کے مسائل آپ کو معلوم ہیں کہ نہیں؟ میں اگر آپ سے ایک سوال پوچھوں، اسے شرم کے خلاف نہ سمجھیں، اس لیے کہ کبھی کبھار ایسی حقیقتیں ہی ہمیں جگاتی ہیں کہ کیا ہے۔ اگر میں آپ سے پوچھوں ایک مرد کی شرمگاہ سے جو چیزیں نکلتی ہیں الگ الگ حالتوں میں، کس چیز کی کیا پہچان ہے اور کس چیز پہ کیا حکم لاگو ہوتا ہے، غسل کب کرنا ہے، وضو کب کرنا ہے، اور آپ کو غسل اور وضو نہیں بغیر اس کے بھی چل سکتا ہے کیا کوئی معاملہ، یہ آپ کو پتا ہے؟ آپ کو پتا ہے؟ یہ آپ کی میری زندگی کا روز کا معاملہ ہے نا۔ کون سے مسئلے پہ ہمیں غسل کرنا ضروری؟ بھائیوں، آج جو بات میں بتانا چاہتا ہوں کہ ہم میں سے جو لوگ عمل کرنا چاہتے ہیں، اور عمل تو ظاہر بات ہے، 5 وقتہ نمازیں فرض ہیں، طہارت سے حاصل کرنا یہ فرض ہے ہم پر، ہمارے اور آپ کی یہ سارے معاملات، کیا ہم نے اسے دین کی روشنی میں سیکھنے کی کوشش کی؟ ہم نے دین کی بنیاد پر ترجیح دی کہ ہمیں باعمل بننا ہے، نمازی بننا ہے، متقی بننا ہے، سب کچھ بننا ہے، جو کچھ ہم نے کیا ہم نے سیکھا۔ آپ کو معلوم ہے حضرت عمر کے زمانے میں کیا ہوتا تھا؟ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار میں داخل ہوتے تھے، اور بازار میں داخل ہونے کے بعد تاجر سے پوچھتے تھے سود کیسے ہوتا ہے، کسی معاملے میں سود کیسے آتا جاتا ہے معلوم ہے؟ اگر کوئی تاجر جواب نہیں دیتا تو کوڑے سے مار کے کہتے بازار سے اٹھ کر جاؤ، پہلے مسائل سیکھو، تجارت کرنے سے پہلے تجارت کا ادب سیکھ کر تم کام کرو۔ یہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تربیت دیا کرتے تھے۔ بھائیوں، میں جو بتانا چاہ رہا ہوں وہ بات بہت سیدھی اور بہت سادہ سی ہے۔ وہ کیا ہے؟ دیکھو، عمل کرنے کے لیے پہلے دن ہم اور آپ موٹی سی بات یہ سیکھ لیتے ہیں، امام صاحب سے پوچھ لیتے ہیں نماز کیسے پڑھتے ہیں، تکبیر تحریمہ سے سلام تک کی باتیں ہم سیکھ لیتے ہیں، لیکن ہماری 40 سال بعد 50 سال بعد بھی نماز وہیں کی وہیں رہے، اس سے آگے نماز کے بارے میں ہمارا علم نہ بڑھے، یہ اصل میں بہت بڑا مسئلہ ہے۔ یہ اصل میں ہمارا اور آپ کا مسئلہ ہے۔ ہم نے طہارت کے سلسلے میں موٹی موٹی بات پوچھ لی کہ کس پہ ہمیں استنجا کرنا چاہیے، کس پہ غسل کرنا چاہیے، سمجھ لیا، لیکن اس کی جزئیات ہمیں آگے چل کر تھوڑی تھوڑی کر کے سیکھنی چاہیے۔ کم از کم وہ باتیں جو میری زندگی میں، مجھے سارے لوگوں کے مسائل سے لینا دینا نہیں، اس لیے کہ عالم نہیں ہیں آپ عام آدمی ہیں، تو آپ کا کم از کم اتنا علم ہونا چاہیے کہ آپ جو عمل کر رہے ہیں اس عمل کے بارے میں کتاب و سنت میں آپ کو کیا سکھایا گیا ہے یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ میں آپ سے پوچھوں وضو کو توڑنے والی باتیں کتنی، کن کن باتوں سے وضو ٹوٹتا ہے، کن کن باتوں سے وضو ٹوٹتا ہے؟ اگر ڈکار آئے وضو ٹوٹتا ہے؟ ٹوٹتا ہے؟ آپ بتا دیں گے جو بھی، ہاں یا نہ؟ کچھ لوگوں کو پتا نہیں، اس لیے کہ انہوں نے کبھی سوچا ہی نہیں اس کے بارے میں۔ آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے، اس لیے کہ آپ کی نماز کی حالت میں آپ کو یہ ضرورت پیش آ سکتی ہے۔ موٹی موٹی باتیں یہ علماء کے پڑھنے کی نہیں، علماء تفصیلات پڑھتے ہیں، اس کی دلیل کیا ہے، اس کی دلیل کیا ہے، اس میں اختلاف ہے، راجح کیا ہے، ان کی بات میں کمزوری کیا، یہ سب علماء کا کام ہے۔ لیکن موٹی موٹی باتیں جو عمل کرنے کے لیے ضروری ہیں، ان کا سیکھنا آپ پر فرض ہے۔ میرے بھائیوں، جن بھائیوں نے علم کے بڑے مسائل سیکھنے کے بجائے واجبی عمل جو ضروری ہے ایک مسلمان کے لیے اتنا میں کرنا چاہتا ہوں، سیکھا کرو۔ حضرت سفیان ابن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ ایک بات کہا کرتے تھے اس امت کے جو علماء بگڑتے ہیں وہ یہودیوں کے راستے پہ چلتے ہیں، اور اس امت کے جو عباد عبادت گزار بگڑتے ہیں ان کے بگاڑ کی وجہ نصارہ کے طریقے پہ چلنا ہے۔ یہودیوں کا معاملہ یہ تھا کہ علم ان کے پاس تھا، کتاب ان کے پاس تھی، لیکن کتاب پر فخر کرتے تھے، کتاب پہ عمل نہیں کرتے تھے۔ علماء کا طبقہ اگر بگاڑ کی طرف جا رہا ہے تو ان کی مثال ان یہود کی ہے جو کتاب پہ فخر تو کرتے ہیں، عمل نہیں کرتے ہیں۔ اور عوام کا طبقہ اگر بگڑتا ہے تو وہ یہودیوں کے نہیں، عیسائیوں کے نقش قدم پر چلنے کی وجہ سے ہے کہ عیسائی عبادت تو بہت کرتے تھے لیکن عبادت کا طریقہ حضرت عیسیٰ کا سکھایا ہوا کیا ہے انہیں پتہ نہیں تھا۔ آج ہماری اور آپ کی یہ دو ترجیحات جو دین سے جڑی ہوئی ہیں، اس حوالے سے آپ دیکھیں ہم اور آپ کو کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے، سیکھتے رہا کریں۔ اسی لیے میں ایک بات ہمیشہ کہتا ہوں اور آج یہاں کہتا ہوں، اور آپ کی بستی سے میں کہنے میں کوئی جھجک نہیں ہے کہ ہمارے اپنے علماء
ماضی میں جو درس دیا کرتے تھے نماز مغرب کے بعد، عشاء کے بعد، فجر کے بعد، درس قرآن، درس حدیث، آج بھی اہل حدیث مساجد کی پہچان ہے، انہی دروس میں بیٹھ کر ہماری اپنی عوام یہ سارے مسائل سیکھ لیا کرتی تھی۔ آج ہمارا معاملہ کیا ہے؟ میں ہمارے اپنے نوجوانوں سے پوچھنا چاہ رہا ہوں، اس لیے کہ میرے مخاطب وہی ہے۔ آپ بتائیں کہ آپ نے سنجیدگی کے ساتھ کسی عالم کا درس، ایسا پروگرام نہیں، کسی عالم کی تقریر نہیں، جو درس کہتے ہیں جس میں چھوٹی چھوٹی ایک بات سکھائی جاتی ہے، آپ نے کب آخری مرتبہ بیٹھ کر یہ علم سیکھا تھا؟ یہاں انتظام ہے، اور مجھے نہیں پتا آپ کی بستی کا، لیکن اہل حدیث مساجد کا عام طور پہ یہ رویہ ہے، اور مجھے حسن ظن ہے کہ یہاں بھی ہوگا کہ علماء جہاں ہوتے ہیں وہاں دروس کا اہتمام ہوتا ہے، اور اگر کسی وجہ سے نہیں ہے یہ اہتمام ہونا چاہیے۔ دیکھیں، لوگوں کو بیانات میں واضح و نصیحت کی جاتی ہے، چھوٹے موٹے مسائل بھی سکھائے جاتے ہیں، لیکن روزانہ کی جو تربیت ہوتی وہ اصل میں ان کو بناتی ہے پکا مسلمان، وہ ان کو بناتی ہے پریکٹیکل مسلمان، یہ تعلیم ان کو بناتی ہے حقیقی مسلمان، وہ مسلمان جسے اپنے عمل کے بارے میں پتا ہے کہ میرا کون سا عمل سنت کے مطابق ہے، سنت کے مطابق نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، تیسری قسم کے نوجوانوں کی طرف میں آتا ہوں۔ یہ تیسری قسم کے نوجوان کون ہیں؟ جو قوم کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، قوم کی خدمت کرنا چاہتے ہیں۔ ظاہر بات ہے، نوجوان تو آنکھوں کا تارا ہے قوم کی، نوجوان تو قوم کا مستقبل ہے، نوجوان تو قوم کی امیدوں کا مرکز ہے۔ آج کا نوجوان ہی کل کی، آج ہماری طاقت ہے اور کل کا جو ہے پوری قوم کا سرمایہ ہے۔ نوجوانوں کا خدمت کی طرف آنا کہ میں قوم کی، امت کی، دین کی خدمت کرنا چاہتا ہوں، یہ اگر ترجیح آپ کے اندر آتی ہے یہ بہت اچھی بات ہے۔ ایسے نوجوان جو خدمت کے جذبے سے آگے بڑھ کر آتے ہیں، ان کو ہاتھوں ہاتھ لینا چاہیے، ان کو سنبھالنا چاہیے، اور ان کو بڑے اچھے انداز سے صحیح راستہ، صحیح رخ پہ چلانا چاہیے۔ آج دو باتیں بڑی اہم میں کہنے جا رہا ہوں، ان کو آپ دیکھیں۔ ایک طرف تو یہ کہ بہت سارے نوجوان ایسے ہیں جو خدمت کرنا چاہتے ہیں، لیکن خدمت کا راستہ بھی وہ خود طے کریں گے۔ کیا خدمت کرنی چاہیے، کیسے کرنی چاہیے، کب کرنی چاہیے، کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے، وہ خود طے کریں گے۔ وہ نہیں چاہتے کہ امت کے علماء ان کی رہنمائی کریں۔ میں نے کیا بات کہی؟ عالم ہو، طالب علم ہو، یا اگر کم از کم علماء سے محبت کرنے والے بن کر رہو، یہیں سے تمہارے لیے خیر کے دروازے کھلیں گے۔ خدمت آپ کرنا چاہتے ہیں نا، آپ سے زیادہ امت قوم کو امیدیں کسی اور سے نہیں ہیں، آپ سے امیدیں ہیں۔ لیکن میرے بھائیوں یاد رکھو، نوجوان کی جوانی میں ایک بات بڑی اہم ہوتی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اگر آپ پڑھیں گے، قرآن میں اگر آپ پڑھیں گے، تو جوانی کے بارے میں دو بڑی حقیقتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ ایک حقیقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمائی کہ جوان کی جوانی اللہ کی خاص نعمت ہے، اور اس جوانی کے بارے میں اللہ تعالیٰ خاص طور پہ پوچھے گا۔ کیوں پوچھے گا؟ اہل علم نے لکھا کہ یہ وہ عمر ہوتی ہے جس میں انسان کے جو سارے اعضاء ہوتے ہیں، ساری قوتیں مضبوط ہوتی ہیں، جوش ہوتا ہے، جذبہ ہوتا ہے، رگوں کے اندر خون بڑی روانی سے دوڑتا ہے، خون کے اندر گرمی ہوتی ہے، جذبات کے اندر گرمی ہوتی ہے، کچھ کر گزرنے کا جذبہ ہوتا ہے۔ یہ قرآن و سنت کے اندر بیان کردہ حقیقت ہے۔ لیکن وہیں قرآن و سنت میں جب خوارج کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تذکرہ فرمایا احادیث میں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات نوجوانوں کے بارے میں بڑی اہم بتائی۔ وہ کیا ہے؟ کہا اکثر و بیشتر نا تجربے کاری کی وجہ سے، نیت میں خلل نہیں، نیت اچھی ہے نوجوان کی، جذبے میں کمی نہیں، جذبہ پورا ہے نوجوان کا، لیکن ایک چیز ہے تجربہ، ایک چیز ہے مشاہدہ، ایک چیز ہے قوم و ملت کے تقاضے۔ ان کو نہ سمجھنے کی وجہ سے کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی نے خوارج کی علامت بتاتے ہوئے کہا حدثاء الاسنان سفہاء الاحلام، کم سن ہوں گے، یعنی نو عمر ہوں گے، نوجوان ہوں گے، لیکن عقل کے معاملے میں ذرا کچے ہوں گے۔ وجہ کیا ہے؟ جذبات جب بہت زیادہ تیز ہوتے ہیں نا، تو آدمی کی عقل ماری جاتی ہے۔ آپ میری بات کا برا نہ مانیں، میں ابھی بوڑھا نہیں، میں آپ کا جوان ہوں، میں اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں، میں اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں، آپ بھی یہ برا نہ سمجھے، آپ سمجھیں اس حقیقت کو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے کے بارے میں ایک بات کہی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حکم ہے کہ قاضی اگر فیصلہ کرنا چاہتا ہے، غصے کی حالت میں فیصلہ نہ کرے۔ کیوں؟ کہا جب غصے میں آدمی ہوتا ہے تو خون، جو جذبات جوش میں ہوتا ہے، تو اکثر ہوتا یہ ہے کہ غصے کے جوش میں
آدمی کی عقل صحیح رخ پہ نہیں جا پاتی، صحیح فیصلہ نہیں لے پاتا. یہی بات نوجوان کو سمجھنا چاہیے کہ جوانی کے مرحلے میں نوجوان کی جوانی جو اٹھتی ہے اس میں جوش ہے، جذبہ ہے، ولولہ ہے، لیکن عقل کا جو فیصلہ لینے کا معاملہ آتا ہے اس معاملے میں کہیں نہ کہیں جذبات انسان کی معقولیت پہ غالب آ جاتے ہیں، انسان کی صحیح سمجھ کو جو پر غالب آ جاتے ہیں. جیسے اگر میں آپ کو کہوں مصلحت کا تقاضا یہ ہے، ہمارا نوجوان سیدھے کہ یہ کیا مصلحت لگا کے رکھی، کیوں شریعت اسلامیہ میں مصلحت نام کی کوئی چیز نہیں. میں جو بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات بڑے واضح الفاظ میں بیان فرمائی کہ نوجوان جو ہوتا ہے اس کے اندر ساری قوتیں ہیں، لیکن وہیں ایک بڑا مسئلہ اس نوجوان کے ساتھ لگا رہتا ہے کہ یہ طیش میں آتا ہے، اس کی عقل جو ہے بڑے جوش میں آتی ہے، تو عقل یہ مسئلہ بڑا کبھی کبھار الٹا پڑ جاتا ہے. اسی لیے یاد رکھو بھائیو، تلوار جو ہے میدان میں تلوار ہی کاٹتی ہے، میدان میں تلوار ہی کاٹتی، نوجوان تلوار ہے، لیکن تلوار کب چلانی چاہیے کب نہیں چلانی ہے، کس سلیقے سے چلانی ہے، یہ تجربے سے آتی ہے چیز، جذبے سے نہیں آتی. جذبے سے ہمت اور حوصلہ آتا ہے، بڑے سے بڑے دشمن سے ٹکرا جانے کا ایک حوصلہ آتا ہے، لیکن تلوار کب چلانی چاہیے، کیسے چلانی چاہیے، یہ تجربے سے آتی ہے، مہارت سے آتی ہے. اسی لیے قوم کے نوجوان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ قوم کا نوجوان تلوار ہے تو اسے کسی تجربہ کار ہاتھ میں ہونا چاہیے. اب یہاں ایک بات ذرا ہمارے بزرگوں سے کہتا ہوں اور جماعت و جمعیت کے ہمارے ذمہ دار احباب سے کہتا ہوں، ہمارے علماء کرام سے کہتا ہوں، بے ادبی ہو تو معاف کر دیں لیکن میری گزارش سن لیں. ہم نوجوانوں کا ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ ہم بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں اور بہت کچھ کرنے کے جذبے میں آپ بزرگوں کی طرف دیکھتے ہیں، آپ جمعیت کی طرف دیکھتے ہیں کہ آپ کوئی کام ہمیں بتائیں. وہ نہیں، دیکھو یہاں بھی غلطی. طریقہ ایک میں نے بتایا نا ہمارے نوجوانوں کا ایک طریقہ، میں طے کر لیتا ہوں یہ کرنا ہے اور میں چاہتا ہوں مولانا یہ کروائیں، جمعیت یہ کروائے، جماعت یہ کروائے. ایسا نہیں. طریقہ یہ ہے کہ میں قوم کی خدمت کرنا چاہتا ہوں، کتاب و سنت کی روشنی میں مجھ پر خدمت کا کون سا دروازہ کھلا یہ آپ بتلائیں. یہ دو چیزوں کے اندر ذرا سا فرق ہے. نوجوان اپنے طور پہ طے کرتے ہیں، علماء اگر ساتھ نہیں دیتے ہیں، جماعت جمعیت کی طرف سے تعاون نہیں ملتا، آزاد نکل جاتے ہیں. اور اگر ایسا مسئلہ ہوتا ہے اس کے برعکس کہ کبھی کبھار وہ طے نہیں کر کے آپ سے آ کر پوچھتے، یا آپ ذمہ داروں کی بھی بات بنتی ہے کہ آپ ان نوجوانوں کو صحیح رہنمائی دیں، صحیح کام دیں، بتائیں کہ کیسے اس میدان میں کام کیا جانا چاہیے. بھائیو، میں مجمل بات پہلے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ خدمت اگر آپ قوم کی کرنا چاہتے ہیں، بڑے مبارک ہیں آپ کہ آپ قوم کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، آپ کی بڑی قدر و منزلت ہے. لیکن شرط یہ ہے بھائیو، آپ جانتے ہیں عمل کی قبولیت کے لیے دو شرطیں ہمیشہ، ایک ہے نیت کا صحیح ہونا اور دوسرا طریقہ صحیح ہونا چاہیے. صحیح نیت سے طریقہ غلط آپ کریں گے، عمل اللہ کے پاس قابل قبول نہیں ہوگا. یہی معاملہ آپ بھی سمجھیں، آپ خدمت کرنا چاہتے ہیں، آپ کے جذبے میں شک نہیں ہے، لیکن آپ خدمت کا جو طریقہ منتخب کر رہے ہیں اس طریقے پر آپ کو سوچنا چاہیے، غور کرنا چاہیے اور وہ طریقہ اپنانا چاہیے جو طریقہ کتاب و سنت کی تعلیمات کی روشنی میں واضح ہوتا ہے. میں ذرا اب اس کی وضاحت کرتا ہوں. ہمارے نوجوان کس کس قسم کی خدمت کرنا چاہتے ہیں. کچھ ہمارے نوجوان ہیں، اللہ کا فضل و کرم ہے، ان کو توفیق ملی ہے، وہ دعوت و تبلیغ کا کام میدان میں کرنا چاہتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ غیر مسلموں کے سامنے اسلام کا پیغام پہنچائیں، وہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے دین کو غیر مسلموں تک پہنچانے کی کوشش کریں. بھائیو دیکھو، یہ خدمت ہے، بہت بڑی خدمت ہے. انبیاء کا کام ہے، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی تو کیا تھا کہ لے جا کر غیروں کو اللہ تعالیٰ کا بندہ بنانے کی کوشش کی تھی، اللہ کی بندگی کی دعوت دی تھی. یہی تو ہے. آپ بڑے مابرکت ہیں جو یہ خدمت قوم کی کرنا چاہتے ہیں، بڑا اچھا کام ہے. لیکن پھر بات وہی آئے گی، طریقہ کیا ہونا چاہیے، طریقہ کون سا ہونا چاہیے. آپ کے سر میں سمایا اور آپ نکل گئے، آپ نے اپنا ایک مرکز سینٹر بنا لیا، دو چار گروپ، ایک گروپ بنا لیا اپنے ساتھیوں کا، نکل گئے اپنی طرف سے دو چار کہیں سے کچھ لیکچر سن لیے، جمع کر لیے، نکل گئے. ایسے تھوڑی کام ہوتا ہے. آپ اسے تنقید اس معنی میں نہ سمجھیں کہ آپ کو پست ہمت کیا جا رہا ہے، نہیں. میری بات آپ سنیں، آپ بڑے بابرکت ہیں، بڑے مبارک ہیں اور قوم کی امیدوں کا مرکز ہیں. آپ سے بڑی امیدیں ہیں، لیکن یہ امیدوں کا معاملہ اس وقت تک صحیح رہتا ہے جب تک ٹریک پر معاملہ چلے، صحیح رخ پر معاملہ چلے. اسلام آپ کو کیا کہتا ہے
اسلام آپ کو یہ کہتا ہے کہ جو بات آپ سکھانے جا رہے ہیں پہلے سیکھو تو صحیح. آپ اسلام کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں تو آپ کو اسلام کی باتیں سیکھنی چاہیے کہ نہیں. دعوت و تبلیغ کے لیے کیا صرف جذبہ کافی ہے؟ کیا صرف جذبہ کافی ہے؟ ہوا کیا، ہمارے بعض میدان میں کام کرنے والے جو داعی حضرات تھے، ان حضرات کے بعض جملوں نے بہت زیادہ غلط اثر دکھایا. اور لوگوں نے یہ کہا، مثال کے طور پر میں ایک ڈاکٹر تھا، میرے دل میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ خیال آیا کہ میں جسموں کا علاج کرنے کے بجائے روح کا علاج کرنے والا ڈاکٹر کیوں نہ بن جاؤں، اس لیے میں نے قدم بڑھایا اور اللہ تعالیٰ نے ساتھ دیا. اس کا مطلب کیا تھا؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدمی کو لوگوں کی فکر کرنی چاہیے. یہاں تک بات صحیح. لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ صرف جذبہ ہو تو کافی ہے، کام آپ کر لے جا سکتے ہیں. یہ غلط ہے، یہ غلط ہے. آپ یہ بات سمجھے، یہ دین اپنے طور پہ کچھ بھی کہنے کا نام نہیں ہے. یہ دین کچھ سیکھ کر سامنے والوں کو سکھانے کا ہے، کچھ سیکھ کر سامنے والوں کو سکھانے کا معاملہ. اس لیے بھائیو، جو کام آپ کرنا چاہتے ہیں آپ آئیے، اہلاً و سہلاً، آپ کا استقبال ہے. لیکن جو کام آپ کرنا چاہتے ہیں اسے پہلے سیکھنے کی کوشش کیجیے، معلوم کیجیے کہ اس کے تقاضے کیا ہیں، یہ کام آپ کرنے کی کوشش کریں. دوسری بات، ہمارے بعض نوجوانوں کو میں جو ہے بین الاقوامی سطح پر بھی بتا رہا ہوں اور ہمارے اپنے ملک کے اندر بھی بتا رہا ہوں. ایک مسئلہ بہت بڑا مسئلہ بنا، اور اس مسئلے پر اگر میں گفتگو کروں تو بہت دور تک جائے گی. میرے بعد صدر محترم کا بھی وقت ہے، میں اپنی بات ختم کرنے جا رہا ہوں، لیکن بات بڑی اہم بتانا چاہتا ہوں. دیکھو ہوا کیا معلوم ہے، اس وقت پوری دنیا کے اندر ایک بڑا مسئلہ وہ یہ ہے کہ مسلمانوں سے زیادہ جذباتی تکلیف کسی اور قوم کو نہیں پہنچائی جا رہی ہے. آج ہمارے جذبات کو جتنی ٹھیس پہنچتی ہے نا، جتنا ذہنی طور پہ ہم پریشان ہوتے ہیں، اس وقت دنیا کی کوئی اور قوم نہیں ستائی جا رہی ہے، نہیں پریشان کی جا رہی ہے. کیا کچھ نہیں ہو رہا ہے بھائیو؟ دیکھو ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے، قرآن کی بے حرمتی کی جاتی ہے اور بار بار کی جاتی ہے، ڈنکے کی چوٹ پہ کی جاتی ہے، اعلان کر کے کی جاتی ہے. ہو رہا ہے ہمارے لیے، اور آپ جانتے ہیں مسلمان سب برداشت کرتا ہے، لیکن یہ چیز ایک مسلمان کے لیے ناقابل برداشت ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گستاخی ہوئی. میں بات بین الاقوامی سطح سے، انٹرنیشنل لیول سے لے کر ملک تک کی بات کروں. مسلمانوں کے جذبات کا استحصال ہو رہا ہے، مسلمانوں کے جذبات کو چھیڑا جا رہا ہے. ہوا کیا؟ مسلمانوں کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی گئی. اسلام کو بدنام کرنے کے لیے ٹیررزم کا نام دیا گیا، دہشت گردی کا نام دیا گیا. ساری دنیا جانتی ہے کہ اسلام نے دہشت گردی کی کبھی تعلیم نہیں دی. دہشت گردی کا اصل مقابلہ تو اسلام نے کیا. جس کے نام سے سلامتی کا آغاز ہوتا ہو اس کے دہشت گردی کا نام دیں تو اس سے بڑا دنیا میں مذاق کیا ہو سکتا ہے. یہ سچ ہے. اتنا ہی نہیں، یہ بھی سچ ہے کہ مشرق و مغرب کے اندر اگر آپ دیکھیں گے تو مسلمانوں کا خون سب سے زیادہ سستا ہوا. یہ ہوا مسلمانوں کے ساتھ، آپ جانتے ہیں. اب اس سلسلے میں نوجوان خدمت کرنا چاہتے ہیں. یہ ہمارے نوجوانوں کے احساسات ہیں. میں بھی آپ کی طرح نوجوان ہوں، اور اگر بوڑھا لگتا ہوں تو تھا. ہر مسلمان کا خون کھولتا ہے میرے بھائی، ہر مسلمان کے احساسات جاگتے ہیں، ہر مسلمان کو تکلیف ہوتی ہے. لیکن سوال جو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں وہ یہ، میں جو بات کر رہا ہوں یہ خاص طور پر ایک پس منظر میں ہوا کیا، بہت سارے نوجوانوں نے یہاں طریقہ یہ تھا کہ ان حالات کا مقابلہ کرنے کا طریقہ کیا ہے. یہ پھر سے طریقہ یہی تھا کہ امت کے نوجوان، امت کے علماء، امت کے ذمہ دار جماعت جمعیت مل بیٹھتے، ان معاملات کے تدارک کے لیے، روکنے کے لیے کیا ہو سکتا ہے اس پہ غور کیا جاتا. لیکن ہوا کیا، میں آج جو بات بول رہا ہوں اس پر آپ جذباتی نہ ہوں، آپ جائیں، سوچیں، بیٹھیں، پڑھیں اگر آپ کو پڑھنا آتا ہے. ہوا کیا، نوجوانوں کے ان جذبات کا کچھ تنظیموں کی طرف سے استحصال ہوا. میں بات کر رہا ہوں بین الاقوامی سطح پر. اور آپ کو معلوم ہے، میرا اپنا ایک خطاب ہے یوٹیوب پر، کبھی آپ کو موقع ملے تو سن لیں. اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. آپ ہمارا چراغ ہیں، ہم آپ سے امیدیں ہیں کہ آپ سے ہمارا گھر روشن ہوگا. لیکن ہوا کیا، جذبات کا استحصال کرنے والی بعض تنظیموں نے، میں خاص طور پہ باہر کے ملک کی، اس لیے کہ ہمارے ملک کی بات ابھی میں بعد میں آ کے کروں گا، باہر کی تنظیموں نے کیا کیا، امریکہ کے خلاف، فلاں کے خلاف، اس کے خلاف جہاد کے نام پر کیا.
میں اس میں دو تفصیل، میں نے کہا نا کہ اس کی تفصیل میں جاؤں گا، بات بہت لمبی ہوگی، لیکن بنیادی بات صرف آپ کو بتانا چاہتا ہوں. 20 سال کی پچھلی جو ہے لڑائیاں جنگیں ہمارے نوجوانوں کی، آپ اسے قربانی کہیں یا نادانی کہیں، جو نام آپ دیں، لیکن سوال میرا یہ ہے آپ سے، 20 سال کی جو قربانیاں ہوئی، ان قربانیوں کے بعد مسلمانوں کو حاصل کیا ہوا؟ مسلمانوں کو حاصل کیا ہوا؟ آپ اگر قرآن و سنت کی تعلیمات اگر پڑھیں گے نا، قرآن و سنت کی تعلیمات میں یہ بات ہے کہ جہاد بھی کون کرے گا، کب کرے گا، اگر فائدہ ہونے کا امکان نہیں، نقصان غالب ہے تو کیا کر سکتا ہے، نہیں کر سکتا. یہ سب کچھ تھا بین الاقوامی سطح پر، علماء بولتے رہے، بتاتے رہے، لیکن ہوا کیا معلوم آپ کو؟ بھائیو میری بات سمجھو، میں نے کہا پھر بھی کہ یہ بات جذبات کی نہیں، یہ بات سمجھنے کی ہے، یہ بات ہمارے اور آپ کی سمجھ میں آنے کی ہے. ہوا کیا معلوم ہے؟ نوجوانوں نے طے کر لیا کہ ابھی ہمیں تو نکل پڑنا ہے، اور جب علماء نے سمجھایا کہ اس نکلنے میں امت کا فائدہ نہیں نقصان ہے، تو ہمارا نوجوان ہمارے علماء کے خلاف ہی برگشتہ ہو گیا. کہا یہ کمزور لوگ ہیں، یہ ڈرتے ہیں، ڈرپوک ہیں، یہ حکمرانوں کے اشارے پہ چلتے ہیں، یہ حکمرانوں سے ڈرتے ہیں. مانا نہیں، گئے. آج آپ کو میں یہ بات بتانا چاہتا ہوں، اور میری گزارش ہے آپ سے کہ جا کر آپ وہ سن کر دیکھیں. اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے، آپ بتاؤ کتنے ہزار دشمن مارے گئے؟ آپ حساب دیکھ لو جا کے، ساری جنگوں کا حساب، پچھلے 20 سال کی جنگوں کا حساب. خلیج کی جنگ سے جو شروعات ہوئی 1992 کے لگ بھگ جو جنگ ہوئی، وہ جو خلیج کی جنگ سے شروعات ہوئی، ابھی قریب تک کی جنگوں میں ہمارے اپنے مسلم نوجوانوں کا خون کتنا گیا، کتنی ہماری مائیں جو ہے وہ بیوہ ہوئی ہیں. آپ جا کر دیکھو کتنے ہمارے بچے یتیم ہوئے ہیں، کتنے ہمارے بچے معذور ہیں، کتنے ہمارے اور آپ کے شہر بڑے کے بڑے قبرستان بن گئے میرے بھائی، شہر کے شہر کھنڈر بن گئے. اتنا سب کچھ ہوا. سوال یہ ہے جو ہم حاصل کرنا چاہتے تھے ہم نے حاصل کیا؟ کیا ہمارے خلاف وہ ساری باتیں رک گئیں؟ قرآن کی توہین کا معاملہ، نبی علیہ السلام کے ساتھ گستاخی کا معاملہ، اسلام کو بدنام کرنے کا معاملہ، مسلمانوں کے خون کو سستا، یہ سب رک گئی. تو پھر پچھلے 20 سال کے اندر ہم نے جو کیا، یہ سودا فائدے کا ہے کہ گھاٹے کا ہے؟ میں بتاؤں، ہمارے بعض جذباتی نوجوان یہ کہتے ہیں ہم مسلمان جب میدان میں نکلتے ہیں یا تو شہادت ملتی ہے یا کامیابی ملتی ہے. اسلام آپ کو یہ سمجھاتا، یہی میں بتانا چاہتا ہوں، اسلام آپ کو یہ بتاتا سمجھاتا ہے کہ اسلام ایسا نہیں بتاتا کہ جاؤ جا کر کود پڑو میدان جنگ میں، ایسا نہیں ہے اسلام کے اندر. اسلام کے اندر جس طرح نماز کا ایک بنایا طریقہ ہے، جنگ کا بھی اپنا ایک اصول و ضابطہ ہے. جس طرح بے ترتیب نماز نہیں ہوتی، بے ترتیب جنگ بھی اسلام کی نظر میں جنگ نہیں ہوا کرتی. یہ ہمارے اپنے ان نوجوانوں کا معاملہ جو خدمت کرنا چاہے. میں کہہ رہا ہوں نا کہ ان کی نیت پہ شبہ نہیں، اور میں اس کی تفصیل میں جانا نہیں چاہتا. آپ لوگ جو پڑھے لکھے آپ میں سے ہیں، آپ کو میں دعوت دیتا ہوں، جا کر وہ رپورٹیں پڑھو، وہ کتابیں پڑھو جو مختلف ملکوں کی ایجنسیوں کی کارروائیوں پہ لکھی گئی کتابیں. بین الاقوامی ملکوں کی جو ایجنسیاں ہیں، ان ایجنسیوں کے بارے میں، ان کے کام کرنے کے طریقے کے بارے میں لکھی گئی کتابیں پڑھ کر دیکھو، پتہ یہ چلتا ہے مسلمانوں کے مفاد کے نام پہ بیوقوف بنا کر مسلمانوں کے خلاف ہی استعمال کیا گیا اور مسلمانوں کو ہی برباد کیا گیا. یہ اس وقت دنیا کے اندر بلا مبالغہ 20 کتابیں ایسی جو تحقیق کی بنیاد پہ لکھی گئی، ساری دنیا کی ایجنسی. ہمارا نوجوان بھولا ہے، اس کے اندر جذبہ ہے قوم کے لیے، وہ خدمت کرنا چاہتا ہے. اسے تڑپ ہوتی ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ قرآن کے ساتھ گستاخی ہو، نبی کے ساتھ گستاخی ہو، فلاں ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے. لیکن اس کا رد عمل کیا ہونا چاہیے؟ طریقہ ایک باقاعدہ ایک اجتماعی طریقہ. آپ کا انفرادی مسئلہ تو نہیں، قوم و ملت کا مسئلہ. اسے جس طریقے سے حل کیا جانا چاہیے تھا، وقت کے حکمرانوں نے، وقت کے علماء نے، کمزوری ہوگی ان کے اندر کبھی ہوگی، لیکن وقت نے بتایا، یہ جو وقت گزرا اس نے بتایا کہ ان کی سمجھ زیادہ تھی بنسبت ان لوگوں کے جو جذبات کی رو میں بہہ گئے. میں کیا بولنا چاہتا ہوں بھائیو، آپ خدمت کرنا چاہتے ہیں، آپ کی ترجیح ہے، آپ سر آنکھوں پر ہیں. آپ اگر جو آدمی نوجوان اپنی قوم کا نہ ہو سکے، اس پر تو ہم نہ افسوس کریں گے. آپ تو قابل قدر تھے، لیکن ہوا کیا؟ پھر وہی روش کہ آپ نے علم، علماء، قوم، ذمہ دار جماعت سب کو چھوڑ کر آپ نے ایک نئی دنیا اپنی بسانی چاہی.
اور 20 سال کی جنگیں پچھلی دیکھ لیں، اور انہی جنگوں کے نتیجے میں اس ملک کے اندر 2 قسم کے معاملات. کچھ نوجوان ان افکار سے متاثر ہو کر ملک چھوڑ کر گئے، ان کا کیا ہوا، کہاں ہے، کیا ہے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے. لیکن ایسے کچھ معاملات کی آڑ لے کر کتنے نوجوانوں کو آج جیل کی سلاخوں کے پیچھے رکھا گیا ہے. کون ان کا ذمہ دار ہے؟ ان نوجوانوں کی جوانی جو جا رہی ہے، ان نوجوانوں کے گھروں کے جو سہارے چھینے گئے، کون ان کا ذمہ دار ہے میرے بھائی؟ کیا صرف یہ کہنا کہ ہمیں تکلیف ہی اس لیے ہم جو چاہے کریں گے؟ ایسے تھوڑی ہوتا ہے. بھائیو سمجھو، آپ کی ترجیحات کا احترام اس معنی میں ہے کہ آپ قوم کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، لیکن اللہ کے لیے مسئلہ سمجھو. اور ایک بات، آخری بات میں اپنے وقت کے اندر کہہ دوں، 5 منٹ اور لے لوں. ایک بات یہ بھی کہنا، اس ملک کے اندر بھی میرے بھائی، میں اس ملک کے حالات کے حوالے سے بڑی لمبی گفتگو نہیں کرنا چاہتا. میں بہت سادہ الفاظ میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں. دیکھو، یہ سچ ہے کہ اس ملک کا ایک طبقہ مسلم مخالف ہے، کوئی 2 رائے ہمیں اس میں نہیں، شک نہیں ہمیں اس معاملے میں، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ مسلمانوں کے خلاف نفرت کی مہم چلائی جا رہی ہے اور پورے معاشرے کو زہر آلود کیا جا رہا ہے، اور یہ اثر دن بدن بڑھتا جا رہا ہے. کہاں کہاں ہو رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے، کس کس سطح پہ ہو رہا ہے، اس کی تفصیل میں جانا نہیں چاہتا. آپ میں سے بہت سارے لوگ جانتے ہیں. بات پھر وہی آتی ہے کہ اس کا سد باب کیا ہوگا، ہم اس کا مقابلہ کیسے کریں گے. پھر وہی بات کہ امت کے علماء، امت کے ذمہ دار سب مل بیٹھ کر کچھ سوچ کر طریقہ بنتا. لیکن ہوتا کیا ہے، ایسے موقعوں پر ہم ہر اس آواز پہ لبیک کہتے ہیں جو ہمارے جذبات کو سہارا دے. ہوتا کیا ہے، ہمیں وہ بات اچھی لگتی ہے جو ہمارے جذبات کو تسلی دے، لیکن وہ بات ہمیں اچھی نہیں لگتی جو ذرا مصلحت، ذرا سمجھ بوجھ، ذرا سمجھداری کا معاملہ کرنے کی بات کرے. آپ جانتے ہیں اس ملک کے اندر ایسے ہوا کہ انتہا پسندوں نے پچھلے 70 سال کے اندر، اب نہیں، پچھلے 70 سال سے اس ملک کے ماحول کو خراب کیا، اور اس کے نتیجے میں آج یہ صورتحال ہے کہ مسلمانوں کے حوالے سے خدشات ہیں. سٹیزن شپ ہو یا مسلمانوں کی مساجد ہو یا دیگر ہو، ساری آپ جانتے ہیں مسائل پر نہیں جا رہا ہوں میں. لیکن جو بات میں آپ کے سامنے کہنا چاہوں، رد عمل میں ہم نے جو کیا، کیا اس سے ہمارے اپنے مقاصد حاصل ہو رہے ہیں؟ دیکھو بھائیو، ایک بات یاد رکھو، آپ کو ایک آدمی آ کر بولتا ہے آپ کے دوسرے کے سامنے کہ یہ آدمی بدتمیز ہے، آپ نے پلٹ کر فوراً گالی دے دی. دوسرے آدمی کو پہلے یقین نہیں تھا، آپ کے جواب کے بعد یقین ہو گیا واقعی بدتمیز ہے یہ آدمی. میری بات سمجھ پا رہے ہیں تو سمجھیں. آپ اس ملک کے اندر ایک بات یاد رکھیں، اس ملک کی پچھلی تاریخ گواہ ہے. اس وقت مسئلہ یہ ہے، اکثریت آج بھی مسلمانوں کے خلاف زہر آلود نہیں ہوئی ہے. یہ بات یاد رکھیے. آپ یہاں کی اکثریت آج بھی مسلمانوں کے خلاف زہر آلود نہیں ہوئی ہے. یہاں کی اکثریت کا معاملہ ابھی بھی آپ کی ہماری پہنچ میں ہے. مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ ایک منظم سازش کے تحت تھوڑے سے لوگ، آپ ان کو چاہے تو اس کمیونٹی، اس قوم کے آپ کہیں 20% لوگ کہیں، 20% یا 30% اس قوم کے لوگ ہیں جو پوری قوم کو قبضے میں کیے ہوئے ایک طرح سے بیوقوف بنا رہے ہیں. وہ بیوقوف بن رہے ہیں. ایسے موقع پہ سمجھداری کیا ہوتی ہے؟ سمجھداری یہ ہوتی ہے کہ آپ ایک آدمی کی وجہ سے پورے گھر کو اپنا دشمن بنائیں گے تو نقصان آپ اٹھائیں گے میرے بھائی. میں آج یہ بات آپ کے سامنے کہنا چاہتا ہوں. میں اکثر یہ کہتا ہوں، آج پھر کہتا ہوں، ایک بات مجھے بتاؤ، آپ کی اس بستی کے اندر آپ کے ساتھ بہت سارے غیر مسلم بھی رہتے ہیں. ان غیر مسلموں سے چھوٹی موٹی انبن آپ کی ہوئی ہوگی، آپ کے چھوٹے موٹے مسائل ہوئے ہوں گے آپ کے ساتھ، لیکن آپ کے اپنے مسائل کے سلسلے میں یہ بات آپ یاد رکھیں، کبھی یہاں جو ہے اتنا بڑا ہنگامہ ہوا کہ نہیں، مجھے نہیں پتا، نہیں ہوا ہوگا کہ آپ 2 قوموں کی طرح ہر پل ایک دوسرے کے بارے میں برا سوچنے والے ہوں. لیکن ہوتا کیا ہے، جب آپ اپنے آپ کو یہ مانوا لیتے ہیں کہ یہ سارے میرے مخالف ہیں، تو اس کے بارے میں آپ کوئی دوسری سوچ اپنے ذہن میں نہیں پیدا کر پاتے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس ملک کے غیر مسلموں سے متعلق ہماری پہلی ذمہ داری یہ تھی کہ ہم ان کو اللہ تعالیٰ کا پیغام سناتے، پیغام پہنچاتے، اللہ کی وحدانیت سناتے، بت پرستی کی حقیقت بتاتے، ان کو سمجھاتے. لیکن ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ ہم لوگوں نے پہلے ہی سے وہ ماحول بننے دیا کہ آج وہ دعوت کا کام بھی مشکل ہوتا نظر آ رہا ہے. آج میں ایک بات آپ کے سامنے کہنا چاہتا ہوں،
یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کا پڑوسی ہے, آپ کے اس کے گھر کے بیچ ایک دیوار ہے, آپ کے بارے میں اس کا ذہن کوئی 2000 کلومیٹر دور بیٹھا ہوا ٹی وی چینل پہ, کسی یوٹیوب کے چینل پہ, یا کسی واٹس ایپ گروپ پہ, یا فیس بک کے کسی پیج پہ بیٹھ کر آپ کے بارے میں آپ کے غیر مسلم پڑوسی کا ذہن وہ خراب کرنے میں کامیاب ہو رہا ہے, اور آپ اپنے بارے میں اس کا دل ذہن صاف نہیں کر پا رہے ہیں, تو پھر ہم ساری دنیا کی کیا بات کرتے ہیں؟ ہم ساری دنیا کی کیا بات کریں گے؟ محنت کرو یہاں پر. ہم سچے ہیں نا, ہم امن پسند ہیں کہ بلا وجہ ہم کسی کو نہیں مارتے, ہم ہمت والے ہیں, ہم بہادر ہیں, لیکن ہم ناحق کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتے. اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ کسی بھی انسان کو ناحق تکلیف کبھی نہ دو. اسلام نے یہاں تک کہا انسان تو انسان, ایک جانور کو بھی ناحق تکلیف دیتے ہو تو اللہ تعالیٰ کی نظر میں یہ قابل عذاب ہے, قابل گرفت ہے. ایسے دین کے ہم علم بردار ہیں, تو پھر اس سچائی کو کھلے عام کہو. جھوٹ اگر 100 بار بول کے سچ ہو سکتا ہے تو ہم سچ کو 10 بار بول کے سچ نہیں ثابت کر سکتے؟ کیوں نہیں ہو سکتا؟ میرے بھائیو, آج میں آپ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ یاد رکھو, مخالفت کا اگر ہم پر نقصان ہوتا ہے, یقیناً ہماری جان, ہمارا مال, ہماری عزت, ہماری آبرو, ہماری مسجدیں, ہم سب کا دفاع کریں گے. لیکن دفاع کرنے کے نام پر ایسا نہیں ہوگا ساری باقی ذمہ داریوں کو بھول جائیں گے. اسلام کا پیغام کب پہنچائیں گے؟ پڑوسیوں کے حقوق کا کب خیال رکھیں گے؟ امن و امان کے سلسلے میں اپنی ذمہ داری کو کب ادا کریں گے؟ آپ یقین کرو, اس ملک میں جو معرکہ ہمارے سامنے ہے وہ یہ ہے, اس ملک کے انصاف پسند شہریوں کو ساتھ لے کر انتہا پسند لوگوں کے خلاف ہماری لڑائی ہے. اس لڑائی کو ہمیں سمجھنا پڑے گا. جذبات کی رو میں بہ کر, جذبات کے حوالے اپنے آپ کو کر کے ہر معرکے, ٹکراؤ, لڑائی کا ذہن رکھیں گے نا, میں نے جیسے کہا 20 سال کے پچھلے تجربات ساری دنیا میں دکھا چکے ہیں کہ جذبات نے ہمارا بنایا نہیں بگاڑا ہے. اور میں نہیں چاہتا کہ آج سے 20 سال کے بعد ہم جیسا کوئی کھڑا ہو کر آپ کے سامنے کہے اس ملک میں پچھلے 20 سال میں جو کرنا تھا وہ نہیں کیا گیا, دوسرا کرنے کی وجہ سے ہمارا نقصان ہوا. ہم یہ نہیں چاہتے بھائی. اسی لیے دیکھو, دشمن کی سب سے بڑی کامیابی کیا معلوم ہے؟ نوجوانوں کے بارے میں ذمہ داروں کو بدگمان کر دے, اور ذمہ داروں سے اعتماد کو نوجوانوں کے اندر ختم کر دے. اس سے بڑی ناکامی کیا ہوگی؟ اس سے بڑی ناکامی کیا ہوگی کہ نوجوان کا اعتماد علماء اور ذمہ داروں پہ نہ رہے, اور نوجوان پر ذمہ داروں کو امید نہ رہے, یقین نہ رہے, بدگمانی اس کے دل میں آ جائے. اس فضا کو ختم کرو. مجھے آپ پر یقین ہے, آپ مجھ پہ یقین کریں. مجھے آپ کی نیت پر یقین ہے, آپ میری نیت پہ یقین کریں. ہم تو آپس میں بھائی ہیں نا. آپ مجھے اپنا بھائی سمجھتے ہیں, میں آپ کو اپنا بھائی سمجھتا ہوں. بھائی بھائی کے ساتھ بیٹھ کر مسائل پہ گفتگو نہیں ہو سکتی؟ کیا ہم ایسا کچھ نہیں سوچ سکتے جس میں واقعی معنوں میں امت کی بھلائی ہو, جس میں جذبات سے زیادہ قرآن و سنت کی رہنمائی ہو؟ کیا ہم اور آپ ایسا کچھ نہیں سوچ سکتے؟ میرے بھائیوں, میں نے جیسے کہا ہم نے ترجیحات لی ہیں, لیکن ترجیحات اپنے طور پہ لی. اور آخری بات نہیں بولوں گا تو ناراض ہو جائیں گے. کچھ نوجوانوں کی ترجیح اور بھی ہیں. ان کو نہ علم سے تعلق, نہ عمل سے تعلق, نہ ان کو خدمت سے تعلق. ان کو اپنی دنیا مست چاہیے, مطلب مزے میں رہیں گے, کھائیں گے, پیئیں گے, عیش و آرام کریں گے, تفریحات کریں گے. اور لفظ کے لیے معاف کریں, تفریحات حد سے آگے بڑھتی ہیں تو عیاشی تک بھی جائیں گے, لیکن نہ اپنے ہوں گے نہ قوم کے ہوں گے. ایسا تو کبھی کوئی نوجوان نہیں ہونا چاہیے. قوم کے اندر ایسا نوجوان نہیں ہونا چاہیے جو قوم کا بھی نہ ہوا, اپنا بھی نہ ہوا, اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی. تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن, اپنا تو بن. اپنی فکر کرو, اپنی آخرت کی فکر کرو, اور یقین مانو اس دین کو چھوڑ کر نہ دنیا میں ہماری بھلائی ہے نہ آخرت میں بھلائی ہے. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے, آپ سبھی حضرات کو, تمام خواتین کو, تمام بھائیوں کو ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. میری بات پھر سے دہراتا ہوں, کن عالما, عالم رہو, او متعلمہ, طالب علم سیکھنے والے بن کر رہو, او محبا للعلماء, یا علماء سے محبت کرنے والے رہو. ولا تکن رابعا, ان 3 حالتوں کو چھوڑ کر چوتھی کوئی حالت پسند مت کرو کہ اس کے اندر کوئی خیر اللہ تعالیٰ نے نہیں رکھا ہے. اللہ مجھ کو اور آپ کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.